ابتدا میں شاید آپ کو یقین نہ آئے، دولت کا وزن ہوتا تھا۔ وہ واقعی ہاتھوں میں محسوس ہوتی تھی، بس کہانی نہیں تھی، چمڑے کی تھیلیوں میں سانس لیتی تھی جیسے زندہ ہو۔ سونا بولتا نہیں تھا مگر جھوٹ بھی نہیں بولتا تھا، اور شاید یہی اس کی طاقت تھی۔ چاندی چمکتی تھی مگر پھرے نہیں دیتی تھی، اس کی چمک سچی تھی۔ اگر تمہارے پاس 10 سکے ہوتے تو تم واقعی 10 سکے محسوس کرتے، گنتی نہیں، وزن محسوس ہوتا تھا۔ لوگ سکون سے سوتے تھے کیونکہ جو تھا وہ ہاتھ میں تھا۔ قافلے گزرتے تھے، دور سے ان کی گھنٹیاں سنائی دیتی تھیں، بازار گونجتے تھے، زندگی تھی، لین دین تھا، اعتماد تھا، قدر تولی جاتی تھی، بحث نہیں ہوتی تھی کیونکہ ترازو فیصلہ کر دیتا تھا۔ پھر ایک دن وہ آئے، نرم لہجے جیسے فکر مند ہوں، پرسکون چہرے جیسے سب کچھ ان کے قابو میں ہو۔ سونا بھاری ہے، آپ کے لیے مشکل ہے، خطرناک ہے، گم بھی ہو سکتا ہے، ہم محفوظ رکھیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ لوگوں نے سوچا شاید یہ آسانی ہے، اور سونا دے دیا، بدلے میں کاغذ لے لیا۔ یہ بھی اتنا ہی قیمتی ہے، یقین کیجئے۔ سونا دروازوں کے پیچھے چلا گیا، موٹی دیواروں کے اندر، کاغذ ہاتھوں میں آ گیا، ہلکا، آسان، سب کچھ ویسا ہی لگتا تھا۔ بظاہر کچھ نہیں بدلا تھا، مگر آواز بدل گئی تھی، کچھ خاموش ہو گیا تھا، دھات کی جھنکار خاموش ہو گئی، صرف سرسراہٹ باقی رہی۔ سال گزرے، لوگ عادی ہو گئے۔ کاغذ بھی محفوظ نہیں، وقت بدل رہا ہے، بینک میں رکھ دو، زیادہ بہتر ہے۔ اب دولت ہاتھوں میں نہیں تھی، آہستہ آہستہ سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ رجسٹروں میں تھی، وہ سیاہی میں تھی، وہ دستخطوں میں تھی۔ سونا عدد بن گیا، ایک ہنسا، چاندی وعدہ بن گئی، ایک یقین پر کھڑا نظام۔ چیک کیوں؟ وقت ضائع ہوتا ہے۔ کارڈ استعمال کرو، آسان ہے۔ پلاسٹک آیا، کاغذ گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ کارڈ بھی کیوں؟ سب کچھ ڈیجیٹل ہے، بس ایک ٹچ۔ اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے نہ سونا رہا، نہ چاندی، نہ کاغذ، نہ کارڈ، صرف اسکرین، صرف عدد، صرف نظام۔ ایک نسل پیدا ہوئی جس نے کبھی سکہ ہاتھ میں نہیں تھاما، شاید ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ عدد پر یقین کرتی تھی کیونکہ اسے اور کچھ دکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ سونا کہاں ہے؟ لوگ ہنسے، جیسے یہ سوال پرانا ہو۔ ہم آگے بڑھ چکے ہیں، دنیا بدل گئی ہے۔ بوڑھے نے جیب سے سکہ نکالا، آہستگی سے دکھایا۔ یہ یقین کے بغیر بھی موجود ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا، خاموشی سے۔ یہ بھی ہے یا صرف مان لینے سے ہے؟ ایک صبح سب کچھ عام تھا مگر نہیں تھا۔ عادات بدل گئے، بس اتنا سا فرق تھا۔ ترمیم ہو گئی ہے، نظام اپ ڈیٹ ہوا ہے۔ کوئی تالا نہیں ٹوٹا تھا، کوئی چور نہیں آیا تھا، پھر بھی کچھ لوگ خالی تھے، جیسے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں۔ ان کے پاس سونا نہیں تھا، صرف عادات تھے، اور ان عادات کی قدر کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔
कभी तिजारत वज़न पर होती थी और फैसला तराजू करता था, कभी कदर हकीकत थी, महसूस होने वाली। अब शायद आप समझ रहे हों, कदर फैसला है और सवाल बाकी है, तराजू किसके हाथ में है। इसीलिए अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दीन इस्लाम में हर चीज़ का भाव सोने और चांदी से बताया, चाहे उजरत हो, महर हो या तिजारत। इस्लाम ने सोने को तरजीह दी ताकि कदर हकीकत से जुदा ना हो।